السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈپریشن، انگزائٹی اور او سی ڈی کے مریضوں کی مشترکہ علامات اور ان کا روحانی اور ہربل ادویات سے علاج۔ آج کی نشست میں ہم شیزوفرنیا، انگزائٹی اور ڈپریشن کی وہ مشترکہ علامات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے اسباب بھی رکھیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں ان کا ہربل میڈیسنز کے ساتھ کس طریقے سے ان بیماریوں کا تدارک کیا جا سکتا ہے، یہ علاج بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ہربل میڈیسنز آپ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ خون پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مشترکہ طور پر پائی جانے والی شیزوفرنیا، ڈپریشن اور انگزائٹی کی علامات مثال کے طور پہ کچھ لوگوں میں اور رونے کی کرائنگ ایپیسوڈز بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں منفی خیالات، نیگیٹو تھاٹس مسلسل ذہن میں چلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اداسی بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو رونا بہت زیادہ آتا ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس سے ڈیفرنٹ قسم کے سمٹمز، فزیکل سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ شیزوفرنیا میں آئیفرائٹس جیسے سمجھ لیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہر وقت آئیفرائٹس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ شیزوفرنیا کے وہ لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ڈر اور خوف، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن کا تیز یا بہت زیادہ کم ہو جانا، یا پھر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک عجیب قسم کی منفی تھاٹس ان کے ذہن میں ہمہ وقت غالب رہتے ہیں، اور اس کے تدارک کے لیے ایسے مریض ہر وقت اپنے جسم کی ساری انرجی کو یہی پر بلوے کار لاتے ہوئے ان منفی خیالات کو اپنے ذہن سے دھکیلنے کی اور نکالنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میڈیسنز کے ساتھ تو انسومنیا کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اچھی نیند لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو میڈیسنز کو استعمال کرنے کے باوجود بھی پرسکون اور طبعی نیند حاصل نہیں کر سکتے، یا وہ لوگ جو ایک عرصہ دراز سے میڈیکیٹڈ علاج کروا رہے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز استعمال کر رہے ہیں، اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں کہ جس میں ہمیں میڈیسنز استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو وہ میڈیسن سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پہ میڈیسنز کو ختم کر دیتے ہیں اور استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگ الرجی، اچانک سے ہونے والی الرجی محسوس کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں میں آئیفرائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو چکر بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایون یہ ہے کہ بے خوابی اور انسومنیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ خواتین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ میڈیسن چھوڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ سیریبرل اینویا کا شکار ہو جاتی ہیں، یا پھر مائیگرین کا شکار یعنی درد شقیقہ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ دراصل یہ جو درد ہیں، یہ جو تکالیف، یہ جو سمٹمز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو سالٹ ایڈکٹڈ طور پہ استعمال کر رہے تھے، یعنی کہ متواتر آپ نے ایک سالٹ کا، اینٹی ڈپریسنٹ کا استعمال کیا، اب وہ خون میں رچ بس گیا ہے، آپ اس کے عادی ہو گئے ہیں۔ فوری طور پر جب آپ ان ادویات کو استعمال کرنا ترک کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے نیگیٹو سمٹمز آپ کے سامنے ابھر کر آئیں گے۔ اب چلتے ہیں علاج کی طرف۔ علاج میں کچھ اسباب ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ اختیار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ واک کرتے ہیں، پانی 10 سے 12-15 گلاس روزانہ استعمال کرتے ہیں، ایک آپٹیمم سلیپ لیول ہے 6 سے 7 گھنٹے کا۔ اب نیند ہمارے ہاں لوگ لیتے تو ہیں لیکن وہ ایک روٹین کے مطابق نہیں لیتے، کبھی وہ 10 بجے سو جاتے ہیں، کبھی وہ رات 12 بجے سو رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ 8 بجے کے ساتھ ہی دوائیاں لینا شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل غلط ترتیب ہے۔ آپ اپنی ڈیلی لائف کی ایک روٹین بنا لیں، اس روٹین کے مطابق آپ نے کھانا پینا، سونا اور جاگنا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ آپ دیگر لوگوں سے مختلف ایک ایسی بیماری کا شکار ہیں جس کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی جان لیوا یہ بیماری نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ہر وقت اس بیماری کا شکار ہیں، اس کے خیالات، اس کے منفی خیالات ہر وقت آپ کے ذہن میں موجود ہیں، تو آپ نے ہی کوشش کرنی ہے سب سے پہلے اپنی ذات پہ رحم کریں، اپنے لیے کوشش کریں، واک کریں، پانی زیادہ استعمال کریں، نیند کریں، اور اس کے ساتھ یہ جو نسخہ جات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اس کو استعمال کریں۔ یہ نسخہ جات بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی بیماری کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ یہ نسخہ جات ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا نہ خواستہ خود کو بہت زیادہ تنہائی پسند ہے، لونلیس فیل کرتے ہیں، ہر وقت مایوسی اور منفی خیالات کا شکار رہتے ہیں، یا پھر وہ خواتین و حضرات جو ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو گیسٹرائٹس کا مسئلہ ہو رہا ہے، گیسٹرک ریفلکس کا مسئلہ ہو رہا ہے، یا پھر کھانا کھانے کے فوراً بعد ان کو بلاٹنگ اور پیٹ کا اپھارا محسوس ہوتا ہے، یا پھر وہ خواتین و حضرات جو فم معدہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ سے معدے کے درد کا اور نظام انہضام کی خرابی کا شکار رہتے ہیں، کھانا کھانے کے فوراً بعد ان کو کھٹے ڈکار اور سینے میں جلن اور تیزابیت محسوس ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی شاندار ہے۔ اس نسخے کو استعمال کرنے سے آپ کے دل اور دماغ میں بہترین قسم کی طاقت پیدا ہوتی ہے، آپ کا لیک آف کانفیڈنس آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی حرکت قلب جو ہے وہ معتدل حالت میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اس دوا کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل حالت میں آنا شروع ہو جائے گا۔ نظام انہضام جیسے ہی آپ کا بہتر ہوگا، آپ روزانہ رات میں طبی طور پہ نیند لے سکیں گے۔ جیسے ہی آپ کی نیند بہتر ہوگی، آپ کے منفی خیالات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو چلتے نسخے کی طرف پیپر پین اٹھا لیں اور اپنے پاس یہ نسخہ جات تحریر کر لیا کریں اور ان کو بنا کر استعمال کریں۔ ڈاکٹرز کی مہنگی فیسوں سے بچیں، خود کا علاج خود کریں۔ یہ نسخہ جات آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے آپ یہ دوائیں ہم سے یا کسی اور سے نہ خرید سکیں تو ان دواؤں کو خود گھر پہ بنا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ دوائیں آپ کے لیے ذریعہ شفا ثابت ہوں گی۔ تو نسخہ اپنے پاس آپ نوٹ فرما لیں۔ نسخے میں سب سے پہلی چیز ہے مربع سیب۔ مربع سیب آپ نے 50 گرام لینا ہے، مربع گاجر 50 گرام، زرشک شیریں پنسال سٹور سے بآسانی دستیاب ہے، 50 گرام لینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد شیرہ سیب یعنی جو مربع ہوتا ہے اس کا جو شیرہ ہوتا ہے وہ تھوڑی سی مقدار میں آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے ساتھ مربع آملہ 100 گرام۔ اب یہ تمام چیزیں آپ نے مخلوط آپس میں مکس کر لینی ہے اور اس میں آپ نے 20 گرام چھوٹی الائچی کا پاؤڈر شامل کر لینا ہے۔ اب یہ نسخہ آپ نے شیرہ سیب میں مخلوط کر لینا ہے، اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ یہ نسخہ آپ کا جوارش کا تیار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ مزید بھی نوٹ کریں، یہ دونوں نسخے باہم طور پر جب آپ ملا کر استعمال کریں گے، ان دونوں نسخوں کو باہم طور پر ملا کر استعمال کرنے سے آپ کا ذہن بھی مضبوط ہوگا، ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ سے آنے والے نیگیٹو تھاٹس بھی انشاءاللہ کم ہوں گے، اور نظام انہضام تو انشاءاللہ پہلی 2-3 خوراکوں سے ہی آپ کا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا نسخہ سماعت فرمائیں، 20 گرام سونف، 20 گرام دھنیا خشک، 1 گرام صرف 1 گرام الائچی، 1 گرام ملٹھی اور 20 گرام میٹھا سوڈا۔ ان تمام اجزاء کا آپ نے باریک مثل سرما صفوف تیار کر لینا ہے۔ اس کا ایک چمچ چائے والا صبح اور شام کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے، اور وہ جو جوارش آپ کو بتائی ہے جو آپ نے مربع جات کے ساتھ بنائی ہے اس کا بھی ایک چمچ صبح شام آپ استعمال کریں، مسلسل 1 ماہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ السلام علیکم۔